السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں دینی مسائل لے کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پہلا مسئلہ ہے، یہ لکھتے ہیں باوضو شخص اگر بال بنوائے یا داڑھی کا خط بنوائے یا ناخن ترشوائے تو کیا اسے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ میرا مطلب ہے بال بنوانے، خط بنوانے یا ناخن ترشوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے بال بنوانے یا ناخن ترشوانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سوال جواب ہم کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل سے بیان کرتے ہیں۔ آج کا دوسرا مسئلہ ہے، یہ کہتے ہیں کوئی شخص سر یا داڑھی پر مہندی کا استعمال کرتا ہے۔ مہندی خشک ہو جانے کے بعد اس کو دھو کر اتارنے سے پہلے کیا صرف وضو کر کے نماز ادا کر سکتا ہے یا پہلے مہندی کو بھی دھو کر صاف کر لے؟ اس مسئلے کا جواب ہے وضو صحیح ہونے کے لیے مہندی کا اتارنا ضروری ہے۔ آج کا اگلا مسئلہ ہے، یہ کہتے ہیں اگر وضو ہو اور بچے کو دودھ پلایا جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ اس مسئلے کا جواب ہے بچے کو دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، آپ کا وضو برقرار ہے۔ آج کا آخری مسئلہ ہے جو ہم ماہ رمضان کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے، یہ کہتے ہیں اب جب کہ رمضان کا مہینہ ہے، یعنی کہ مہینہ آ رہا ہے اور رمضان میں تراویح بھی پڑھی جاتی ہے، ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ تراویح 20 سے کم نہیں پڑھنی چاہیے، جبکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ تراویح 8 بھی جائز ہیں اور 12 بھی جائز ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے کہ کیا 8 تراویح پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت سے آج تک 20 ہی تراویح چلی آتی ہیں، اور اس مسئلے میں کسی امام مجتہد کا بھی اختلاف نہیں، سب 20 ہی کے قائل ہیں۔ البتہ اہل حدیث حضرات 8 پڑھتے ہیں، بس جو شخص اس مسلک کا ہو وہ تو 8 پڑھ لیا کرے، مگر باقی مسلمانوں کے لیے 8 پڑھنا درست نہیں، ورنہ سنت موقدہ کے تارک ہو گئے اور ترک سنت کے عادت ڈال لینا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ایک دوسرے تک شیئر کیجئے ثواب کی نیت سے۔ اللہ تعالی ہماری اندرونی بیرونی بیماری کو دور فرمائے، ہماری تمام جو بھی اندرونی بیماریاں ہیں یا بیرونی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے عاجلہ مستمرہ دائمہ نافعہ فرمائے۔ اور ہمارے لیے بھی دعا کیجئے، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اگر کچھ خطا ہو جائے ان مسئلوں میں کہنے میں تو ہمیں ضرور بتلائیے۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔